السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، موجودہ رکن اسمبلی وہ امیدوار مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی کاروان جناب کوثر محی الدین صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے میرے تمام معزز رفقا و اراکین بلدیہ و سابقہ اراکین بلدیہ، عزیزان ملت، 30 نومبر کے دن تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کے الیکشن کے رائے دہی کا دن ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو اور کاروان کے اسمبلی حلقے کے امیدوار کو آپ اپنی دعاؤں سے، اپنے اتحاد سے ووٹ ڈال کر دوبارہ یہاں سے کوثر محی الدین کو آپ کا رکن اسمبلی منتخب فرمائیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 5 سال میں رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شادی مبارک اور کلیان لکشمی کے جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے، جس میں 1 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں شادی کے بعد، تو متعلقہ رکن اسمبلی کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی کاروان میں 21,000 ایسے خواتین کو شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کے تحت 1 لاکھ روپے کا چیک ان کو دیا گیا۔ وہیں پر آسرا پنشن حلقہ اسمبلی کاروان میں 11,000 لوگوں کو آسرا پنشن مل رہا ہے۔ حکومت کی ایک اسکیم ہے اوورسیز اسکالرشپ، جس میں گولکنڈہ کے 11 نوجوانوں کو اوورسیز اسکالرشپ دی گئی اور پورے کاروان میں 185 لوگوں کو اوورسیز اسکالرشپ اسکیم منظور ہوئی۔ امام اور مؤذن کو جو آنریم دیا جاتا ہے وہ حلقہ اسمبلی کاروان میں 125 مساجد کے امام اور مؤذن کو گورنمنٹ کی طرف سے آنریم منظور ہوا ہے۔ وہیں پر حلقہ اسمبلی کاروان میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر جو آج تلنگانہ میں ٹیمرز کے نام سے مسلم اقلیت کے بچے اور بچیوں کے لیے جو اسکول قائم کیا گیا، جس میں ہاسٹل کی بھی سہولت ہے، لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول اور ہاسٹل، لڑکوں کے لیے علیحدہ اسکول اور ہاسٹل، اس میں آج الحمدللہ 201 اسکول پورے تلنگانہ میں چل رہے ہیں۔ قریب 1,30,000 بچے اور بچیاں اس میں زیر تعلیم ہے، 6ٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک، جس میں جونیئر کالج کا بھی انتظام ہے۔ اور جب سے یہ ٹیمرز کے اسکولز کھولے گئے ہیں، اس میں اب تک 80,000 کے قریب طلباء اور طالبات اپنی 12ویں جماعت کی تعلیم مکمل کر کے وہ یا تو پروفیشنل کورسز میں داخلہ لیے یا پھر آگے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو کاروان اسمبلی حلقے میں گولکنڈہ میں 2 ٹیمرز کے اسکول چل رہے ہیں بچوں کے لیے، جس میں ایک اسکول میں 700 بچے پڑھ رہے ہیں۔ ریزیڈینشل اسکول ہے اور بچیوں کے لیے بنجری دروازہ کے پاس 2 اسکول ہیں، جس میں ان کے لیے ہاسٹل کا بھی انتظام ہے اور پڑھائی کا بھی انتظام ہے۔ اس میں قریب 1100 ہماری بیٹیاں ان 2 ٹیمرز کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کام رہا حلقہ اسمبلی کاروان میں۔ اس سے ہٹ کر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سامنے جونیئر اور ڈگری کالج کی بلڈنگ ہے، اس میں الحمدللہ میں نے خود اپنے ایم پی فنڈ سے 5 کروڑ روپے دیے ہیں۔ 6 کروڑ ایم پی فنڈ سے کوثر صاحب بول رہے کہ 15 کروڑ روپے دیے ہیں اور 2000 کے قریب ہماری بیٹیاں جونیئر اور ڈگری کالج کی تعلیم اس میں حاصل کر رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے تعلیم کے لیے، اور پورے حلقہ اسمبلی کاروان میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر پوری کاروان کے اسمبلی حلقے میں
نئی سیوریج کی لائن ڈالی جا رہی ہے. الحمدللہ 50% سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال 1.5 سال میں جو 50% کام جو ابھی زیر دوران ہے وہ تکمیل کو پہنچے گا. اور جب یہ پورا سیوریج لائن کا کام مکمل ہو جائے گا، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیماری جو ہمارے بچوں میں اور ضعیفوں میں ہوتی ہے، خاص طور سے ڈرینیج اور پانی کی لائن ملنے سے اور گندگی پھیلتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے راحت ملے گی. جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو 290 کروڑ کا کام چل رہا ہے. وہیں پر MLA صاحب نے یہ بتایا کہ گولکنڈہ میں رسالہ بازار کے پاس BDCC روڈ کا کام زیر دوران ہے. شاہجہاں نگر میں سے دلاور شاہ نگر میں BDCC کا کام 70 لاکھ کا زیر دوران ہے، چل رہا ہے، ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے. دیوداس پورہ میں 15 لاکھ کی CC روڈ، محلہ گنج افضل فنکشن ہال میں اطراف کے گلیوں میں 75 لاکھ، یہ بھی کب چل رہا ہے یا شروع ہوگا؟ اب یہ کام چل رہا ہے. ریشم باغ میں باکس ڈرین 3 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی کام زیر دوران ہے. بنجری دروازہ سے گولکنڈہ پولیس اسٹیشن میں BDCC روڈ کا کام 1 کروڑ 80 لاکھ کا کام چل رہا ہے. جمالی دروازہ مین روڈ میں سب لائنز ہیں 65 لاکھ کے. گولکنڈہ میں سوئمنگ پول تو بن گیا نا، 3 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے سوئمنگ پول بن چکا ہے. گولکنڈہ کالج میں میں آپ کے ذکر کیا ہوں. اب ہمارا ارادہ یہ ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مستقبل میں جو آگے پولیس کی لائن ہے، پولیس کی زمین جو ہے، قریب 1 ایکڑ زمین وہاں پر خالی ہے اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد مجھے یقین ہے کہ دوبارہ ماموں CM بنیں گے تو ان کے پاس جا کر ہم یہ جو پولیس کی زمین حاصل کر کے یہاں پر 2 BHK کے لیے کوثر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 5 بلاک بن سکتے اس میں 2 BHK کے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ 1 ایکڑ زمین پولیس سے گورنمنٹ کو ملے اور وہاں پر 2 BHK کا ایک کمپلیکس بنے تاکہ کاروان کے غریب اور مستحق لوگوں کو جو آج غریب ہیں ان کو ایک ذاتی گھر بھی ملے گا. تو وہ جو زمین ہے انشاءاللہ تعالی اس کو گورنمنٹ کی زمین ہے، وہ گورنمنٹ سے گورنمنٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ہاؤسنگ بورڈ کو یا GHMC کو. تو یہ ہماری کوشش ہے، ہماری خواہش ہے، ہمارا خواب ہے کہ حلقہ اسمبلی کاروان ایک مثالی حلقہ بنے. اور دوسرا کام جو ابھی پروپوزل سٹیج میں ہے انشاءاللہ منظور ہو جائے گا، وہ 7 گنبد سے قلعے گولکنڈہ تک ایک روپ وے کا کام، مانے لوگ 7 گنبد سے روپ وے پہ چل کے قلعے گولکنڈہ تک آ سکیں گے. اور امور مذہبی سے اجازت مل چکی ہے نا، NOC آ گیا کہ یہ جو آپ کا جہاں پہ میلاد کا جلسہ ہوتا وہاں پر ایک مارکیٹ کو بنانے کا پروگرام ہے. تو یہ قلعے گولکنڈہ کی حد تک یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پروگرام ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پورے کام مکمل ہوں گے. روڈ وائڈننگ کا کام ہے محمدی لائن کے انٹرنس سے لے کر، وہ ضروری ہے کام کروانا، ورنہ آنے والے سالوں میں وہاں پہ آپ چل بھی نہیں سکیں گے. تو یہ ایک مجلس کا ایک پروگرام ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کا تعاون، آپ کی دعائیں رہیں تو ضرور مجلس اتحاد المسلمین ان ترقیاتی کام کو انجام دے گی. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو سیاسی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین سے مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ مجلس سے مخالفت اگر کانگریس اور BJP کرتی ہے تو ایک ہی بنیاد پر کرتی ہے. ان کو یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ یہ سیاسی جماعت نے اقلیتوں میں، دلتوں میں اور کمزوروں میں ایک سیاسی شعور کو بیدار کیا اور ان کو بتایا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، میں کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. آج اقلیتوں کا جو بجٹ ہے 630 کروڑ روپے ہر سال سالانہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تلنگانہ میں صرف تعلیم پر خرچ ہوتا ہے. اور یہ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. اگر کسی چیز اس ملک کو یا پھر اس ریاست کو نیچے لے کر جاتی ہے وہ ہے کہ مسلم اقلیت کو تعلیم کے میدان سے دوری. اور تعلیم سے میدان کی دوری صرف اسی وجہ سے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ مسلم اقلیت کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے. یہ باضابطہ ماہرین کی رپورٹ ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، ماہرین نے اس پر رپورٹ دی ہے، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہے. آپ مجلس جو کام کر رہی ہے تعلیم کے میدان میں، آپ سوچئے کہ 80,000 ہمارے بچے اور بچیاں 12th پاس کر کے نکل چکی ہیں. اب وہ آگے پڑھ کر جب عملی میدان میں آئیں گی تو ہمارے اور ان کے گھروں سے جہالت کا خاتمہ ہوگا. ان کے پاس ایک طاقت ہوگی، علم کی طاقت ہوگی، وہ باشعور رہیں گے، اپنے حقوق سے واقف رہیں گے، وہ ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے، وہ استحصال کو برداشت نہیں کریں گے، وہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے. یہ خوف ہے کانگریس اور بی جے پی کو کہ یہ جو کام مجلس کر رہی ہے زمین کے اوپر، اس سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ آنے والے 10 سال کے اندر یہ جو پڑھ کے بچے نکل رہے ہیں، یہ جو کالج میں ہماری بچیاں پڑھ کر نکلیں گی، یہ سماج میں ایک انقلاب کو برپا کریں گی. تو ان کو یہی چیز سے تکلیف ہے. یہ کل تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سالار ملت علیہ الرحمہ نے اپنی کوشش اور اپنی قربانیوں سے میڈیکل کالج کو قائم کیا، انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا، MBA MCA اسکول آف آرکیٹیکچر سالار نے قائم کیے. اب ان کو یہ پریشانی ہو گئی کہ آج مجلس حکومت کے پیسوں سے غریبوں کے بچوں کو تعلیم دلانے کا کام کر رہی ہے. اسی وجہ سے مجلس کی مخالفت کی جاتی ہے. دوسرا، ان کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی قیادت آپ کی بن رہی ہے، سیاسی لیڈر بن رہے ہیں. جہاں کہیں بھی مجلس جاتی ہے وہاں پر ایک لیڈرشپ ابھرتی ہے، اور وہ لیڈرشپ کو ان کو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے. پورے ملک میں بی جے پی مسلم اقلیت کو غائب کر کے رکھ دی سیاسی میدان سے. نہ کسی کو ٹکٹ دیتے، نہ ان کے 300 MP میں کوئی مسلم اقلیت کا ایک MP ہے، نہ کوئی مسلم وزیر ہے. اور یہی حال کانگریس کا ہے. یہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتے جو ان کی چاپلوسی کرتے اور ان کے سامنے آنکھیں اور گردن جھکا کر کھڑے ہوتے. ان کو اسد الدین اویسی جیسا کوئی پسند نہیں آتا جو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑتا ہے، مطالبہ کرتا ہے اور سچائی کو بیان کرتا ہے. اسی لیے مجلس سے مخالفت کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ حیدرآباد سے نکل کر یہ کیوں جاتے اتر پردیش میں. آپ سنتے ہوں گے کانگریس والوں سے، یہ کیوں جاتے اتر پردیش کو. ارے بھائی، اتر پردیش کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ بھارت کا حصہ ہے. مجھے آئین اس بات کی اجازت دیتا کہ میں کہیں بھی جاؤں. موڈی گجرات سے نکل کر اتر پردیش میں جا کر 2 بار MP بن سکتے. یہ راہل گاندھی امیٹھی کی سیٹ ہار کر کیرل کو جا کر الیکشن لڑ کے جیت سکتے. میں نہیں کر سکتا ہوں، اپنی پارٹی کو لے کر نہیں جاتا ہوں. نہیں، کیوں جاتے آپ الیکشن ہارتے. ارے یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ فخر ملت علیہ الرحمہ لڑے تھے، ہارے. 1 نہیں 2 یا 3 مرتبہ لڑے، کئی مجلس کی قائدین لڑے، مگر جب جیتے تو اب تک کوئی مائیکا لال اللہ کے فضل و کرم سے مجلس کو ہرا نہیں سکا. تو یہ جیتنے کے لیے لڑنا ضروری ہے. میری زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی تو وہ الگ بات ہے، مگر آنے والی نسل تو فائدہ اٹھائے گی. آج اتر پردیش میں آپ کو نہیں معلوم 6-7 جگہ پر مجلس کا بلدیہ کا چیئرمین ہے، سنبھل میں مجلس کا چیئرمین ہے، میرٹھ میں مجلس کو میئر کے لیے سماجوادی پارٹی BSP سے زیادہ ووٹ ملے. ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ آخر یہ کیا کرنے والے ہیں لوگ. میرے بھائی، میں جو کام کر رہا ہوں آپ سے اجازت لے کے کر رہا ہوں. میں نے آپ کو 2014 میں کہا تھا کہ آپ کو ووٹ دینا ہے تاکہ ہم مجلس کے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے. نہیں، آپ لڑتے ہارتے. ارے میرے بھائی، میرے نظریے میں دنیا میں کوئی ہار نام کی چیز میری ڈکشنری میں نہیں ہے. مجھے ہار سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو کل کامیابی ملے گی. اور یہی چیز ان کو پریشان کرتی ہے. کوثر محی الدین کون تھے؟ محمد مبین کون تھے؟ بولو آپ. یہ معمولی لوگ تھے جن کو مجلس نے موقع دیا اور آج وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں.
یہ مزاج بی جے پی اور کانگریس میں یہ ہے کہ جو خاندان اور پاندان کا رہے گا وہی لیڈرشپ کرے گا. مجلس یہ نہیں مانتی. مجلس کہتی ہے کہ جو قابل ہوگا, جو زمین سے جڑا ہوا ہوگا, جس میں جذبہ ہوگا خدمت کرنے کا, ضرور اس کو موقع ملے گا. آپ اٹھا کر دیکھو, آپ جعفر حسین معراج کارپوریٹر تھے, آج ایم ایل اے ہوئے. ماجد حسین 2 مرتبہ کا کارپوریٹر, میئر حیدرآباد کا, ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہا ہے. انشاءاللہ ایم ایل اے اللہ اس کو منتخب کرے گا. کوثر محی الدین کارپوریٹر تھے, 3ری مرتبہ ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ممتاز خان احمد پاشا قادری کارپوریٹر تھے, ایم ایل اے بنے. تو یہ کام ان کو پسند نہیں آ رہا کہ آخر یہ کیوں کر رہے ہیں. میرے بھائی, یہ جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے, آپ کی دعاؤں سے ملی ہے, تو مجھے تو کام کرنا ہے. اب بار بار یہ بولتے ارے بھائی آپ وہاں لڑے ہار گئے, وہاں لڑے ہار گئے. آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اتر پردیش میں 402 اسمبلی کی سیٹیں ہیں. کانگریس اور بی ایس پی 402 پہ لڑے, 1-1 سیٹ جیتے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا کیسا لڑے ہارے, مگر ہم لڑ رہے. نہیں آپ لڑ رہے, ان کو فائدہ ہو رہا. اچھا تم لڑے تو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ لڑے تو فائدہ نہیں ہو رہا, میرے لڑنے سے فائدہ ہو رہا ہے. اب پھر بار بار بولتے وہ گوشا محل نہیں لڑے. ارے دیوانے, گوشا محل میں کبھی لڑائی نہیں. پہلے مہاراج گنج تھا, وہ 2009 میں گوشا محل ہوا. مکیش گوڑ کی تائید ہم کرے, سالار بولے میاں دیکھو کرے. پھر 2014 میں مکیش گوڑ ہار گئے, نہیں لڑے. 2018 میں میں بولا کانگریس کے لوگوں کو طریقے سے کہ مت لڑو, آپ لڑے. 26,000 ووٹ کانگریس لی, 17,000 ووٹ سے وہ جیت گیا وہ شخص. ہمارے سے پوچھ رہے, ارے گوشا محل میں 27%, نظام آباد میں 44%, 16 کارپوریٹر مجلس کے, ڈپٹی میئر مجلس کا. میں وہاں نہیں لڑا. کیوں نہیں لڑا؟ کہ آر ایس ایس کو ہرانا ہے ہر چیز میں. اب میں وہاں نہیں لڑا تو کاماریڈی سے ایک صاحب چلے گئے وہاں پہ نظام آباد میں, یعنی ہم نے لڑے, دونوں کود گئے وہاں پہ. کیوں کودے آپ؟ آپ کے لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے لڑنے سے نظام آباد کی سیٹ کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ بولو. کوئی نہیں بولتے, سب زبان خاموش بیٹھے ہوئے. مگر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحت مند رکھے گا, میں بھارت کے کونے کونے میں جا کر اپنے ہرے جھنڈے کو گاڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دنیا دیکھے گی, دنیا دیکھے گی میں رکنے والا نہیں ہوں. ہاں موت اگر لکھی ہوئی ہے تو الگ بات ہے, مگر زندگی جسم میں اگر ایک رمق کی سانس باقی رہے گی, اسد الدین اویسی مجلس کے پیغام کو لے کر جائے گا. یہ میرا جمہوری حق ہے. مجھے آئین اس بات کا حق دیتا ہے. تم نے میری گاڑی پر گولیاں چلائیں تاکہ میں مر جاؤں, اللہ نے مجھے بچایا. لوگوں نے سمجھا کہ ڈر کر آ جائے گا. مجھے گھر سے حیدرآباد سے فون آیا کہ آ کے جاؤ, میں نہیں گیا. 5 دن کے بعد میری والدہ نے کہا کہ کم سے کم صورت دکھا کے جاؤ. 7 دن کے بعد میں جا کر اپنی ماں کو چہرہ دکھا کر گیا. واپس گیا تو میری ماں نے پوچھا کہ پھر جا رہے؟ میں نے کہا اماں یہی تو آپ سکھائے تھے ہم کو, یہی تو آپ اور سالار نے ہم کو سکھایا تھا. تو میرے بھائی یہ کام ہم کو کرنا ہے, ملک کی بھی فکر کرنا ہے. لوگ بولتے حیدرآباد میں سکون ہے, آپ کیوں جاتے وہاں پر, الزامات کیوں لیتے اپنے آپ پر؟ ارے میرے دوست, امام حسین کربلا کیوں گئے؟ پھر کیوں گئے امام حسین کربلا کو؟ معلوم تھا نا. مگر باطل کو شکست دینا ہے, حق کو سر بلند کرنا ہے. اگر ہر آدمی ڈرے گا نہیں ہار جائیں گے. ارے میرے دوست, اس دن تو کامیابی ملے گی جب تمہارے اور میرے ہاتھ میں, کملی والے کے صدقے میں, اس سیدھے ہاتھ میں ہم کو نام عمل ملے گا. جواب تو اس دن بھی تو دینا ہے. یقیناً عوام کو میں جواب دوں بحیثیت ایک عوامی نمائندے کے, مگر جماعت کی ذمہ داری ہے. اور الزام لگاتے انہوں اتنا لڑے. ارے راہل گاندھی 540 لوک سبھا کی سیٹ لڑ کے بحیثیت صدر 50 سیٹ پر آ گیا, اس سے کوئی نہیں پوچھتے پیارے تم نے کتنے پیسے لیے تھے, کتنے پیسے تم نے لیے تھے, مودی سے بتاؤ. کچھ جواب نہیں ملتا. مگر ایک نفرت ہے, آخر یہ کیوں نکل رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ میں جانا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ تمہاری ووٹ کی قیمت بڑھے.
तुम्हारे वोट की वैल्यू बढ़े। जहां कहीं भी मैं जाता हूं उसके बाद ये लोग भागना शुरू करते। आप देखो मध्य प्रदेश में आज चुनाव हुआ, बुरहानपुर की असेंबली सीट इम्तियाज जलील साहब ने उम्मीदवार को दिया, पूरा बुरहानपुर एक हो गया, पूरा बुरहानपुर एक हो गया। मैं गया भी नहीं, मैं जा भी नहीं सका, मगर मुझे खुशी है कि लोग समझते हैं कि मेरे बगैर कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ऐसे कायदीन को पैदा किया कि अगर मैं कभी मेरी आंख बंद भी हो गई तो ऐसे काबिल लोग हैं जो सालार के मिशन को आगे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी की नफरत की सियासत का जवाब हमको सियासी इत्तेहाद से देना पड़ेगा। बीजेपी का सदर तेलंगाना में कहता है कि हम बुलडोजरों से पुराने शहर में घरों को तोड़ेंगे। किशन रेड्डी, याद रखो, हम कोई यहां पर नहीं बैठे, हम कोई मुर्गी के बच्चे नहीं हैं कि तुम जो चाहे मनमानी करोगे। अगर हमारे घर की एक ईंट